إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. میرے سارے مولا گناہ معاف کر دے، میرے سارے مولا گناہ معاف کر دے، ولا بھولی جو پوا ولا معاف کر دے، میرے سارے مولا. خطا ڈیر تھئیے گناہ ڈیر تھی گن، میری اپنی قسمت دے وچ پھیر پہن. خطا کاری ہر خطا معاف کر دے، ولا بھولے جو پوا ولا معاف کر دے، میرے سارے مولا گناہ معاف کر دے، میرے سارے مولا. بھائیو، دوستو، بزرگوں، ہمارا اصل وطن جنت ہے. ہم یہاں وطن عارضی میں رہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو انہیں جنت میں ٹھکانہ دیا. فرمایا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم تو اور تیری بیوی دونوں جنت میں چلے جاؤ، جنت میں رہو. وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اس جنت میں جہاں مرضی جو چاہو کھاتے پھرو، گھومتے پھرو. ہماری جنت، ہمارا وطن کیسا تھا؟ وہاں کی گھاس کا ایک تنکا اس دنیا اور دنیا کی ساری چیزوں سے زیادہ قیمتی. ایک ادنا مومن کی جنت اس دنیا سے 10 گنا بڑی. ایک محل 70 میل کا، ایک ہی کمرہ، ایک اینٹ سونے کی، ایک چاندی کی، گارا مشک و عنبر کا، سرخ یاقوت کی کھڑکیاں اور دروازے. ہر مومن کی جنت میں 4 نہریں، دودھ کی نہر، شرابن طہورا کی نہر، شہد کی نہر، صاف شفاف پانی کی نہر. جو چاہتے تھے وہی مل جاتا تھا. یہ ہمارا وطن اصلی تھا. لیکن ہمارے رب نے فیصلہ کیا کہ اس جنت کی کوئی قیمت ہونی چاہیے. ایک آزمائش رکھ دی، آدم یہ درخت مت کھانا. فَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، لیکن شیطان بھی وہاں تھا. اس نے کہا آدم آپ کو غلطی ہوئی ہے، اللہ نے اس درخت کی طرف اشارہ کیا تھا، اسی نسل کا، اسی قسم کا دوسرا تھوڑی منع کیا تھا. کھاؤ، اس کے بڑے فائدے ہیں. قرآن کہتا ہے وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا مِنَ النَّاصِحِينَ. وہ بدبخت قسمیں کھانے لگا
قسمیں کھانے لگا آدم میں تمہارے لیے خیر اور نصیحت کی بات کر رہا ہوں، اسے کھا لو۔ اللہ کہتے فنسیا، آدم علیہ السلام بھول گئے، وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، بھول کے کھا لیا۔ حکم ملا نکل جاؤ جنت سے۔ اللہ کی ڈانٹ پڑی تو آدم علیہ السلام کو لوہے کے بنے ہوئے تھوڑی تھے، پتھر کے بنے ہوئے تھوڑی تھے، اس کو سہ نہ سکے۔ دل میں آیا اللہ سے رو کے معافی مانگو، پھر ڈر گئے کہیں اللہ اور ناراض نہ ہو جائے، تو اللہ فرماتے ہیں فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ، ہم نے خود ہی آدم کے دل میں توبہ کے الفاظ ڈال دیے۔ آدم علیہ السلام نے دعا مانگی ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ ٹھیک ہے آدم فتاب علیہ، معاف کر دیا ہم نے، لیکن اب تم ایک پروگرام لے کر زمین میں جاؤ، تم میرے نائب کی حیثیت سے، میرے خلیفہ کی حیثیت سے زمین میں جاؤ اور میری ہدایات کا انتظار کرو۔ فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، جو کوئی میری ہدایات کی پیروی کرے گا، یہ ہے جنت کی قیمت، ان کے لیے کوئی خوف نہیں، ان کے لیے کوئی غم نہیں، میں انہیں دوبارہ جنت میں لاؤں گا اور پھر انہیں حکم دوں گا خالدین فیہا ابدا، اب ہمیشہ ہمیشہ اپنے اس وطن میں رہو، اب تمہیں یہاں سے کبھی نہیں نکالا جائے گا۔ میرے آتم اللہ، میری امت گناہگار ہوگی، وہ گناہ زیادہ کر بیٹھے، نیکیاں تھوڑی کرے گی، تو فرمایا آدم ایک ضابطہ ہے میرا، میں ایک جرنل قانون بنا دیتا ہوں، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، تم میں جو کوئی ایک نیکی کرے گا میں اس کے بدلے میں 10 نیکیاں لکھ دوں گا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، یہ ہمارے نبی علیہ السلام کے دور تک یہی اللہ کا جرنل قانون تھا۔ ایک نیکی کرو 10 نیکیاں دیں گے، ایک گناہ کرو وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا، تو ایک ہی گناہ درج کرائیں گے، نیکیاں 10 ہوں گی۔ اب کیا خطرے کی بات ہے؟ جب یہ آیت ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی، آپ کہہ دیتے یا اللہ تیرا بڑا شکریہ، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پر راضی نہیں ہوئے۔ آمنہ کے لال، مکہ کے در یتیم، امام الانبیاء والمرسلین، رشک آفتاب و ماتاب، رسالت امام، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، اللہ کے حضور میں ہاتھ اٹھا کے عرض کرتے ہیں اللہم زد اللہم زد امتی، اللہ میری امت کے لیے ثواب کو اور بڑھا دے۔ فرمایا اچھا میرے محبوب، ہم اعلان کرتے ہیں
مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. اب جس طرح ایک گندم کا دانہ کاشت کرتے ہو ہم اس پر تمہیں 700 دانے عطا کرتے ہیں. تیری امت کا جو امتی اخلاص سے میری عبادت کرے گا، میری اطاعت کرے گا، ایک نیکی کرے گا، میں 700 نیکیاں عطا کروں گا. اب تو حضور کو راضی ہو جانا چاہیے تھا، لیکن ہمارے نبی راضی نہیں. اللہ مہربانی کر، اللہم زد امتی، اللہ میری امت کے لیے ثواب کو اور بڑھا دیجئے. فرمایا اچھا میرے محبوب، گیا حساب و کتاب، جمع و تفریق ختم ہو گئی، اب کوئی گنتی نہیں کہ 700 دوں گا، 800 دوں گا، 1000 دوں گا، گنتیاں ختم. خالی چیک دے دیتا ہوں، صاف چیک ہے، جو مرضی چاہے لکھ لو. انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. میری آپ کی امت کا جو شخص صبر والا ہوگا، صبر کس کو کہتے ہیں؟ نیکی کرتا ہے، اللہ کے احکامات کو بجا لانے میں جو مشکل آئے اس پہ صبر کرنا، مصیبت پہ صبر کرنا. اور جب کوئی گناہ کا داعیہ دل میں پیدا ہو، گناہ نہ کر کے صبر کر لینا. جو کوئی میرے محبوب صبر کے ساتھ میری اطاعت میں لگا رہے گا، اس کے لیے خالی چیک لکھ دیتا ہوں، سین کر دیتا ہوں. جو چاہو مرضی لکھ لو، 10 کروڑ لکھو، 10 ارب لکھو، 10 خراب لکھو، تمہاری گنتی ختم ہو سکتی ہے، میرے ثواب میں کمی نہیں ہوگی. انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. تو اللہ تعالیٰ نے کچھ پیکیج ہمارے لیے اور بنا دیے، یہ تو ہے، اور پیکیج بنا دیے. جی ہم آپ کو لیلۃ القدر دیتے ہیں. ایک شخص کے بارے میں اللہ کے رسول نے بتایا صحابہ کو، اللہ نے آپ کو بتایا، نبی نے صحابہ کو بتایا کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص 80 سال اللہ کے راستے میں جہاد کرتا رہا. صحابہ نے کہا 80 سال تو ہماری عمر ہی نہیں ہے، ہم تو ان سے پیچھے رہ جائیں گے. اللہ نے سورہ قدر نازل فرما دی، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ. یہ 1000 مہینے کی عبادت کا ثواب، اس سے بھی بہتر، زیادہ. 84 سال کچھ مہینے بنتے ہیں 1000 مہینوں کے. تو جس کو اللہ نے زندگی میں 10 20 100 50 دفعہ یہ شب نصیب کر دی، اس کا کتنا اجر بن جائے گا. ایک پیکیج دے دیا جمعے کا، اس جمعے کو تم جمعہ کی نماز اہتمام سے ادا کرو، ایک جمعے سے دوسرے جمعے کے درمیان جتنی تم سے گناہ ہوں گے سارے معاف کر دوں گا. ایک پیکیج دے دیا لیلۃ نصف شعبان، جس کو ہم عربی میں کہا جاتا ہے، جس کو ہم شب برات کہتے ہیں. اس کا اصل نام شب برات بعد کا رکھا ہوا ہے، شروع میں اس کا نام لیلۃ نصف شعبان نام ہے اس کا. اس شب کی یہ نعمت ہمیں دے دی، یہ پیکیج ہے. فرمایا جو رات، اس رات میں اللہ کی عبادت کرے گا نا،
اللہ کی اطاعت میں لگے گا، اللہ اس رات میں اتنے لوگوں کی بخشش فرماتا ہے جتنا قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بال ہیں۔ اور یہ عرب کا وہ قبیلہ تھا جس کے پاس سب سے زیادہ بھیڑیں تھیں، تو ایک بھیڑ کے بال بھی ہم گن سکتے ہیں، مہینہ لگ جائے گا، لیکن فرمایا ہم ایک رات میں اتنے لوگوں کی بخشش کریں گے۔ اس کے روزے کی جو فضیلت بیان فرمائی گئی، اگرچہ یہ حدیث ضعیف ہے، علماء نے فرمایا کہ آپ روزہ یا تو شعبان کا سنت سمجھ کے رکھیں یا ایام 20 کی نیت سے رکھیں، لیکن روزے کی فضیلت بیان ہوئی تو کیا فرمایا کہ ایک سال کے اگلے اور ایک سال کے پچھلے گناہ معاف، یا ایک سال کے پورے ایک سال کے گناہ اللہ صغیرہ گناہ معاف کر دے گا ایک روزے پر۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک پیکیج دیا ہمیں، شب عید، شب عید الفطر، یہ بھی اللہ کا پیکیج ہے۔ اس رات میں جاگنے والوں کو کہا، اسی طرح ایک رات شب عید الاضحیٰ ہے۔ یہ راتیں ہیں جو اللہ نے پیکیج ہمیں دیے ہیں کہ اس تھوڑے وقت میں تھوڑی عبادت کرو، ثواب زیادہ کما کے لے جاؤ۔ جمعرات کی شب، ان شبوں میں عبادت کرنا باقی راتوں کی نسبت زیادہ ثواب رکھ دیا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے۔ فرمایا کہ پھر بھی کچھ لوگ بدبخت اس رات میں محروم رہتے ہیں، شراب پینے والا، ماں باپ کا نافرمان، کینہ اور بغض رکھنے والا، رشتہ داروں سے لڑنے والا، تکبر کرنے والا، زنا کرنے والا، یہ وہ بد نصیب ہے، اور شرک کرنے والا کہ ان کی بخشش نہیں ہوتی۔ باقی اللہ سارے گناہگاروں کو جو توبہ کرتے معاف کرتا ہے، جو اللہ کی طرف رجوع ہے۔ ہاں، یہ لوگ سچی توبہ کر لیں تو لوجد اللہ تواب الرحیم، اللہ انہیں بھی معاف کر دے گا۔ تو میرے بھائیوں، کرنا کیا ہے اس رات میں؟ سچی توبہ، سچی توبہ اپنے گناہوں سے کرنی ہے۔ رو دھو کر کوئی عبادت مخصوص نہیں ہے اس شب میں کہ آپ اس طرح عبادت کریں، کوئی اجتماعی عبادت نہیں ہے، انفرادی عبادت ہے، اور یہ کوئی تہوار نہیں ہے کہ جناب اس میں جیسے ہم تہوار مناتے ہیں۔ اسلام میں 2 ہی تہوار ہیں، عید الفطر، عید الاضحیٰ۔ جو کام اس میں ہم کرتے ہیں وہ یہی ہوتا ہے نا، صاف ستھرا لباس پہنتے ہیں، کھانے کھاتے ہیں، دعوتیں شاوتیں ایک دوسرے کو کھلاتے ہیں، یہی ہوتا ہے نا۔ تو یہ رات یاد رکھیں تہوار نہیں ہے، اور تہوار ہمارے دن کے ہیں، رات کے نہیں ہیں۔ رات یا تو سونے کے لیے ہے یا عبادت کے لیے۔ رات کو کوئی تہوار نہیں ہوتا، یہ یہود و نصارہ کے تہوار ہیں۔ راتوں کو وہ لوگ چراغاں کرتے ہیں، جاگتے ہیں، شرابیں۔ اب ظاہر ہے جب رات کو آدمی تہوار منائے گا تو گناہوں میں ہی مست ہوگا نا۔ تو اس لیے کھانے پکانا، حلوے پکانا، پٹاخے چھوڑنا، پتہ نہیں کیا کیا رسمیں ہم نے بنا رکھی ہیں۔ ہمارے ضیاء القاسمی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، رات تو تھی جلوے کی، ہم نے بنا دی حلوے کی۔ ایک نقطے نے ہمیں محرم سے مجرم کر دیا۔ باقی جتنی فضولیات ہیں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ قبرستان جانے والی روایت بھی ضعیف ہے، چلے مان لیتے ہیں، اس میں بھی اتنا ہی کرنا ہے کہ آپ 23 سال میں صرف ایک دفعہ ہی آپ کا جانا ملتا ہے نا، وہی ضعیف سے حدیث سے بھی ایک دفعہ۔ تو اگر آپ کسی ایک شب چلے گئے تو سمجھو شب قدر والی سنت ادا ہو گئی، ہر سال اس کا اہتمام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ویسے آپ روز قبرستان جائیں، کون منع کرتا ہے؟ قبروں کی زیارت کرو، وہاں جانے سے عبرت و نصیحت حاصل ہوتی ہے۔ تو اس لیے توبہ اور استغفار خاص طور پر کیا جائے۔ علماء نے اس میں اختلاف کیا ہے کہ یہ جس قضاء و قدر کے فیصلے شب قدر میں ہوتے ہیں یا شب برات میں ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قضاء و قدر کے فیصلے
شب قدر میں بعض کہتے ہیں، بعض کہتے ہیں لیلۃ القدر میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جل شانہ اس سال کا جیسے ہمارا پیکج ہوتا ہے نا، بجٹ، کہ اس چیزیں یہ اس ریٹ پہ رکھنی ہے، اس کو یہ مہنگا کرنا ہے، اس کو سستا کرنا ہے، اس کو کیا کرنا ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے سال کا ایک بجٹ تیار سمجھو ہوتا ہے جو فرشتوں کو دے دیا جاتا ہے۔ اللہ کے علم میں تو پہلے سے ہے کہ یہاں امن ہوگا، یہاں جنگ ہوگی، یہاں بیماری ہوگی، یہاں صحت ہوگی، ان لوگوں کو موت آئے گی اس سال میں، اور ان لوگوں کو بے روزگاروں کو روزگار مل جائے گا، یا روزگار والوں کو بے روزگار کیا جائے گا۔ فیصلے سارے تکوینی جو فیصلے ہوتے ہیں اللہ کے، جو ہمیں نظر نہیں آتے لیکن ہو رہے ہیں، تو وہ اللہ ان فرشتوں کی ڈیوٹیاں دیتا ہے۔ تو بھائی ہو سکتا ہے ہمارا نام تو مردوں کی فہرست میں آ چکا ہو، اور ہم یہاں ڈنڈی مار رہے ہیں، چوریاں کر رہے ہیں، بے ایمانیاں کر رہے ہیں، ملاوٹیں کر رہے ہیں، دھوکہ کر رہے ہیں، ہم برے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، اور جو ہے پتہ ہی کوئی نہیں۔ ہماری موت کا جو ہے وہ اعلان ہو چکا ہے کہ جناب اگلے سال یہ نہیں ہوں گے۔ یہ رشک چمن تھا مجھے معلوم نہ تھا، میں نے سوچا تھا کہ دنیا میں رہوں گا دائم، یہ رشک چمن تھا مجھے معلوم نہ تھا، میں نے سوچا تھا کہ دنیا میں بنوں گا دلہا، آخری پوشاک کفن تھا مجھے معلوم نہ تھا۔ آؤ میرے دوستو توبہ کریں، اللہ کی بغاوت چھوڑ دیں، اللہ کے رسول کی بغاوت چھوڑ دیں، یہود و نصارہ کے طور طریقوں کو چھوڑ دیں، کملی والے کے غلام بن جائیں، کسی چیز سے مرعوب نہ ہوں کفار کی، کوئی چیز ان کی ایسی نہیں جس سے ہم کمزوری اپنی دکھائیں، ان کے روب میں آئیں۔ ہماری تہذیب سب سے اعلیٰ، ہمارے نبی کی سیرت سب سے اعلیٰ، آپ کا کردار سب سے اعلیٰ، جو زندگی ہمارے نبی کی ہے وہی زندگی سب سے اعلیٰ۔ ہماری عورتیں جو اس 23 مارچ کو تھا وہ ان کا عورتوں کا 8 مارچ کو انہوں نے نعرے لگائے، کیا ہمیں آزادی چاہیے۔ آپ جانتے ہیں آزادی کس چیز سے وہ مانگ رہی تھی؟ شوہر سے آزادی، باپ سے آزادی، بیٹوں سے آزادی، بھائیوں سے آزادی۔ یہ چند مغرب زدہ خواتین ہمارے معاشرے میں زہر پھیلانا چاہتی ہیں، انہیں ہماری نماز روزے سے کوئی جھگڑا نہیں، ہم مزاروں میں جائیں، قوالیاں گائیں، ناچیں تھرکیں، کوئی ان کو اعتراض نہیں ہے، ہم جلسے کریں، جلوس کریں، اپنے مذہبی تہوار منائیں، انہیں کوئی غرض نہیں۔ وہ کہتے ہیں ہمیں داڑھی اور پگڑی والا نظر نہ آئے، ہمیں قرآن پڑھنے والے نظر نہ آئے، ہمیں مدارس قبول نہیں ہے، اور ہمیں عورت کا پردہ قبول نہیں ہے۔ تو کیا ہم ہار مان لیں، ہتھیار ڈال دیں؟ اب تو ہمارے جو قرضے ہیں نا، جو قرضے لیتے ہیں ان سے، اس قرضوں میں شرط رکھی ہوئی ہے کہ جناب آپ ان کو کنٹرول کریں، آپ ان مدارس پہ قدغنے لگائیں۔ لیکن آپ کو معلوم ہے ہمارے اکابر نے جن محنتوں سے اس امت کے ایمان کو بچایا، آج بنگلہ دیش، پاکستان اور ہندوستان میں الحمدللہ
داڑھی بھی موجود ہے، پگڑی بھی موجود ہے، پردہ بھی موجود ہے، لیکن باقی اسلامی ممالک کا حال دیکھ لیں آپ۔ تو اپنی تہذیب، اپنا تمدن، اس کو مضبوطی سے تھامو۔ ان باطلوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ان سے مرعوب ہونے کی ضرورت نہیں۔ ایک عالم فرما رہے تھے کہ یہ جب چاند پہ امریکہ کا بندہ گیا نا، تو اس وقت ایک دنیا پہ رعب طاری ہو گیا امریکہ کا، ہو جی چاند پہ چاند پہ پہنچ گیا امریکہ۔ تو رائمنڈ میں مولانا جمشید صاحب کے پاس کچھ لوگ آئے، کہنے لگے حضرت غضب ہو گیا، کیا امریکہ چاند پہ پہنچ گیا؟ تو انہوں نے کیا خوبصورت جواب دیا، فرمایا بھائی ایک مخلوق نے دوسری مخلوق سے رابطہ کر لیا، کیا ہو گیا؟ مزہ تو یہ ہے کہ بندہ بیٹھا فرش پہ ہو اور اس کا تعلق عرش سے ہو۔ اور دوسرے عالم نے کہا یہ چاند پہ گئے تھے سارا امریکہ گیا تھا یا ان کا ایک آدھ نمائندہ ہی گیا تھا؟ سارے امریکی گئے تھے؟ بولو نا، چند بندے ہی گئے تھے نا، ایک کا دکا یہ ایک تھا۔ تو وہ ہم بھی کہتے ہیں کہ تمہارا نمائندہ گیا تھا چاند پر، ہمارا نمائندہ گیا تھا عرش معلیٰ پر۔ تمہارا نمائندہ کیا لے کے آیا؟ چند پتھر اور مٹی۔ اگر یہی، اور اس پر خرچہ کتنا ہوا؟ پوری قوم کا خون پسینہ لگا، کھربوں روپے صرف ہوئے، لے کے کیا آئے؟ مٹی اور پتھر۔ وہ امریکی پاگلوں، اگر تمہیں یہ چاہیے تھے تو ہمارے پاس پیغام بھیج دیتے، ہمیں آپ کو یہاں سے پتھروں کی اور مٹی کی ٹرالیاں مار کے بھیج دیتے۔ یہ چاہیے تھا تو یہ ہم آپ کو دے دیتے، ٹرالے لوڈ کر کے دے دیتے۔ کسی شاعر نے جو انڈیا کا ہے بڑی خوبصورت بات کی کہ بن تیرے وسیلے جو بلندی پہ گئے ہیں، بن تیرے وسیلے اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تیری غلامی کے بغیر، بن تیرے وسیلے جو بلندی پہ گئے ہیں، چاند پہ جا کر بھی انہیں خاک ملی ہے۔ اور ہمارا نمائندہ گیا، فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى لقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى۔ ہمارا نمائندہ وہاں تک پہنچا جہاں تک بلندیوں کی انتہا ہے، اور جب وہ واپس آیا، وہ گیا بھی کتنی دیر میں؟ اللہ نے وقت کو ساکت کر دیا، زمین و آسمان کا نظام جام کر دیا۔ آپ گئے، اتنا عرصہ لگا، جنتیں دیکھیں، دوزخ بھی دیکھ کے آئے، عرش معلیٰ پہ گئے، واپس آئے تو زمانہ ساکت تھا، جب آئے تو زمانہ کھلا، اور وہ کنڈی پھر سے ہلنے لگی جو ابھی کھول کے گئے تھے، پانی ابھی بہہ رہا تھا جو وضو کر کے گئے تھے، بستر ابھی گرم تھا جس سے اٹھ کے گئے تھے۔ حضرت بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ یہی بات فرما رہے تھے کہ جب حضور عرش پہ گئے تو اللہ نے زمین و آسمان کا نظام ساکت کر دیا، جٹ جٹ لوگ بیٹھے تھے، کیا پوچھا ساکت سمجھ آتا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ کہا جی اللہ نے اس نظام کو جامد کر دیا، اب سمجھ آئی؟ انہوں نے کہا جی ہمیں کیا پتہ جامد کیا ہوتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ بھئی
اچھا ساکت بھی نہیں سمجھتے، جامد بھی نہیں سمجھتے، اللہ نے اس نظام کو روک دیا، یہ سمجھ آتا ہے؟ کچھ سمجھ آتا ہے، کچھ نہیں آتا۔ فرمایا کہ اچھا یہ سمجھ آتا ہے کہ تیرے لونگ دا پیا لشکارات حالیاں نے حل ڈکلے، یہ سمجھ آتا ہے؟ ماہیہ سنایا نا، ماہیہ وہ تو واہ واہ، تیرے لونگ دا پیا لشکارات حالیاں نے حل ڈکلے، تو بڑا سمجھ آیا۔ فرمایا ایسے ہی سمجھ لو کہ اللہ کے محبوب کے حسن و جمال پر جب لونگ نے چمک ماری تو اس کے حسن و جمال کو دیکھ کر حالیوں کے حال رک گئے، جو جہاں کھڑا تھا وہیں کھڑا رہ گیا۔ ایسے ہی سمجھو جب اللہ نے اپنے محبوب کو آسمانوں پہ بلایا تو نبی کے حسن و جمال کو دیکھنے کے لیے ساری کائنات جہاں کھڑی تھی وہیں کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ سبحان اللہ۔ وہ نمائندہ ہمارے لیے کیا لے کے آیا؟ وہ ہمارا نمائندہ جب عرش پہ گیا تو وہ ہمارے لیے اتنا ہی بلندی کا نسخہ لے کے آ گیا جتنی بلندی اس نے خود طے کی تھی۔ سبحان اللہ۔ فرمایا لوگو، جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ گویا وہ اللہ سے سرگوشی کر رہا ہے، خفیہ باتیں کر رہا ہے، راز و نیاز کر رہا ہے۔ اور فرمایا جب بندہ نماز کی حالت میں سجدے میں جاتا ہے تو گویا وہ اللہ کے بھی مثال پاؤں پہ سر رکھ دیتا ہے۔ اور اللہ کہاں ہے؟ الرحمن علی العرش استوى۔